المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آپ کا اپنا سلسلہ ہے، آپ کا اپنا مدنی چینل ہے، کال کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ اور ابتداً یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت انشاءاللہ عز و جل عظیم الشان اور انشاءاللہ عز و جل ہم زیارت کریں گے شخصیت کی، شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ عز و جل عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے۔ شہزادہ حضور سے عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل ملاقات کی بھی سعادت حاصل کریں گے، یہ مناظر بھی ہم دیکھتے رہیں گے اور اس وقت سلسلہ جاری ہے بیعت کا۔ آئیے کچھ روح پرور مناظر بھی ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مناظر مدنی چینل کے ناظرین اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے، جہاں الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی ایک تعداد جمع ہے اور عاشقان رسول الحمدللہ عز و جل دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور یہ امیدیں لے کر آتے ہیں کہ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی سعادت حاصل کریں گے، ان سے دعائیں کروائیں گے اور ان سے دم کروائیں گے اور اپنا دکھوں کا ان کے سامنے عرض کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہاں سے کرم ہوگا، شفقتیں ملتی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ یہ مناظر آپ دیکھ بھی رہے ہیں، شہزادہ حضور الحمدللہ عز و جل دم بھی فرما رہے ہیں۔ ایک تعداد ہے جو اتنی دور دراز سے سفر کر کے آتی ہے کہ چلو بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے، صحبت نصیب ہو جائے اور دم کروا لیں، بزرگوں سے دعائیں کروا لیں۔ الحمدللہ عز و جل لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین یہ مناظر بھی انشاءاللہ عز و جل ہم یہ ملاحظہ کرتے رہیں گے کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں الحمدللہ عز و جل عام ملاقات کا سلسلہ جاری ہے اور سلسلہ ایک روحانی علاج اور استخارہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بالکل آپ کال کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں اور ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہے مدنی چینل کے ناظرین، بالکل کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کال کو ہم سلسلے میں شامل کریں گے اور ہاتھوں ہاتھ آپ کے روحانی علاج بھی بیان کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کی کال نہیں مل پا رہی، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم تو کال کر رہے ہیں اور کافی دیر سے ٹرائی کر رہے ہیں، نمبر ہی نہیں لگ رہا ہمارا، تو میسج کر دیجئے۔ تو بدریہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، میسیجز کے لیے بھی نمبر آپ کے سامنے ہے مدنی چینل کی اسکرین پر، تو آپ کا میسیج ہمیں موصول ہو جائے گا اور آپ کے روحانی علاج بیان کر دیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین۔ آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام شیربہ آدم ہے جی اور والدہ کا نام اپا جہان ہے جی۔ مسئلہ میرا سر یہ ہے کہ میں جس کام کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں وہ چلتا نہیں ہے، کوئی کاروبار میرا نہیں چلتا ہے، کام نہیں چل رہا آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، رزق حلال میں آپ کے برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور آپ کو روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ مجھے استخارہ کرانا ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے، کاروبار بھی نہیں چل رہا ہے، بندش ہوئی ہوئی ہے، کیا ہے استخارہ کر کے مجھے بتا دیجیے گا۔ میرا نام آصف ہے، والدہ کا نام فرزانہ۔ جی آصف بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کا استخارہ کرواتے ہیں، روحانی علاج آپ کو
بتاتے ہیں. ایک کال اور چلا دیجیے. محمد عمران ہے، والدہ کا نام زبیدہ الہی. 5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ابھی تک بچے نہیں ہوئے. شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، نیک صالح عافیت کے ساتھ آپ کو اولاد عطا فرمائے. ابرار بھائی انشاءاللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. استخاروں کے حوالے سے 2 کال 3 استخارے آپ فرما لیجیے. ہمارے ابرار بھائی بتا رہے ہیں کہ شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور اولاد کا سلسلہ نہیں. حصول اولاد کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں. اللہ عز و جل انہیں نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تشریح فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن 300 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا نماز کے. تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے. اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بیٹیوں کے فضائل پر بہت ساری احادیث الحمدللہ سمجھ اس سے موجود ہیں اور جن کی بیٹیاں ہیں تو وہ بھی اس رسالے کو پڑھیں. انشاءاللہ سمجھ دل میں بیٹیوں کے حوالے سے مزید محبتیں پیدا ہوں گی. اور یہ روحانی علاج حصول اولاد کے حوالے سے جو آپ کو بتایا گیا وہ بھی اس رسالے میں موجود ہے. یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرما سکتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو ڈاؤن لوڈ آپ کر سکتے ہیں. مختلف زبانوں میں الحمدللہ سمجھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ کو یہ مل جائے گا. اور میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ ابرار بھائی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے. حصول اولاد کے لیے تعویذات عطاریہ استعمال کیجیے. انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا. باقی ساتھ ساتھ مدنی قافلے میں آپ نے سفر کرنا ہے. مدنی قافلے میں سفر کر کے دعائیں کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. استخارے کے حوالے سے 2 کالز نہیں استخارے آپ نے فرمائے. جی پہلے اسلامی کا استخارے کیا ہے. استخارے میں تو ان کے ساتھ کوئی جادو بندش وغیرہ کا معاملہ یعنی وہ جن کا مسئلہ تھا کہ جس کام کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ کام ہی پورا نہیں ہوتا. کام پورا نہیں ہوتا تو وقتی طور پر آزمائش کا معاملہ ہے. صحیح. تو اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب. اس کا صفحہ نمبر 25 پر ایک وظیفہ امیر علیہ سنت نے تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا باسطو جی یا باسطو 100 بار نماز چاشت کے بعد پڑھ لے انشاءاللہ عز و جل روزی میں برکت ہوگی. انشاءاللہ عز و جل. صحیح. اچھا اسی طرح ایک اور اسلامی بھائی کی قولتی آصف بھائی کی بتا رہے ہیں کہ گھر میں پریشانیاں بھی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بندش کے معاملات ہیں. جی آصف بھائی کا استخارے کیا ہے. استخارے میں تو کوئی بندش کا معاملہ نہیں ہے ان کے ساتھ. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے اس حوالے سے. اچھا تو ان کو چاہیے کہ یہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. صحیح. اور تمام گھر والے بھی یہ عمل کریں. انشاءاللہ عز و جل جو نظر بد کا اثر ہے یہ جاتا رہے گا. دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں. لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے حفاظت رہے گی. اچھا جن اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے گا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے. حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اچھا ہمارے پاس میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے موصول ہوئے ہیں. روحانی علاج یہ معلوم کر رہے ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے گھر میں ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے اور ہم جو بھی اہم کام کرنے لگتے ہیں وہ کبھی پورا نہیں ہوتا. مجھے وظیفہ بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. وظیفہ آپ سماعت فرما لیجیے. 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے گھر کے تمام افراد پی لیں. انشاءاللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے اور جو آپس میں نفرتیں ہیں یہ نفرت محبت میں بدل جائے گی. اور اگر مخالفت ہے اور تو یہ انشاءاللہ عز و جل مخالفت بھی دور ہو جائے گی. باقی کوشش کیجئے کہ گھر میں درس فیضان سنت کا سلسلہ جاری رکھیں. الحمدللہ عز و جل اس کے بہت ساری مدنی بہاریں دیکھی بھی ہیں سنی بھی ہیں کہ گھر میں درس فیضان سنت کی برکت سے الحمدللہ عز و جل گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے, محبتیں قائم ہو گئیں, گھر امن و سکون کا گہوارہ بن گیا. تو آپ بھی سلسلہ ایک شروع کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اس کے اچھے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے. اچھا اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کوئی روحانی علاج بتا دیں کہ میاں بیوی میں اتفاق ہو جائے
اور آپس کی نفرتیں دور ہو جائیں. تو میاں بیوی کے درمیان آپس میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ سماعت فرما لیجیے. رات کو سونے سے پہلے بچھونے پر بیٹھ کر جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو بستر پر ہی یہ وظیفہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مانع یا معطی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں. یہ رات کو سونے سے پہلے 20 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام آپ نے پڑھنے ہیں. انشاءاللہ عز و جل میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا، یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ جب بھی سونے سے پہلے کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، اگر لیٹے لیٹے پڑھ رہے ہیں تو اپنے پاؤں سمیٹ لیے جائیں. پاؤں پھیلائے پھیلائے کوئی بھی وظیفہ پڑھنا، کوئی دعا پڑھنا، یہ بے ادبی ہے. تو جب بھی کوئی وظیفہ پڑھیں تو ذہن نصیب با وضو پڑھا جائے اور پاؤں سمیٹ کر ہی پڑھا جائے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے. تو اس انداز سے، اس طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل محبتیں پیدا ہوں گی. باقی آئیے مدنی چینل کے ناظرین، مزید آپ کے کالز کی جانب ہم بڑھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. خالدہ میری والدہ کا نام ہے، میرا نام عمران ہے. میں استخارہ کروانا چاہتا ہوں کہ میں جس جگہ نوکری کر رہا ہوں نا، اس جگہ چھوڑ کر میں اچھی نوکری ڈھونڈنا چاہتا ہوں. میرے لیے وہ ڈھونڈنا بہتر ہے یا جہاں کر رہا ہوں وہ کرنا بہتر ہے؟ جی عمران بھائی، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. اسلام بات کر رہا ہوں ادھر کالونی سلطان آباد سے. میری بچی کا مسئلہ ہے. بچی کا نام امرین ہے، ماں کا نام یاسمین ہے. میں اس کا استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. اس کی قمیض رات کو کٹی ہوئی تھی سوتے وغیرہ. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے آپ کو روحانی علاج بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام حبیب خان ہے اور میری والدہ کا نام سردارہ. میں ایک اپنے گھر کے علاوہ دوسرا پلاٹ بنا رہا ہوں جس پلاٹ کا نمبر ہے B415 عباسی گوٹ سرجانی. مجھے اس کے لیے استخارہ کر کے پلیز بتایا جائے. B415 انشاءاللہ عز و جل حبیب بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے. میرا نام طلعت ہے اور میں UK سے بات کر رہا ہوں. والدہ کا نام زیتون بیگم. مسئلہ بھائی جان یہ ہے کہ ایوری تھنگ کوئی ٹھیک نہیں جا رہا. کوئی بیماری لگی ہوتی ہے، کام بھی نہیں مسلسل ملتا، آگے پیچھے پرابلم بھی ہے، جھگڑے لڑائیاں یہ وہ لٹو پٹو. تو پتہ لگانا چاہتے تھے کہ کوئی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بندش ہے یا کوئی جادو شادو ہے یا بس کوئی. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. طلعت بھائی آپ کی حفاظت فرمائے، آپ کی اہل خانہ کی حفاظت فرمائے. انشاءاللہ عز و جل استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو بتاتے. ہمت رکھیں، سب اللہ عز و جل کی رحمت سے بہتر ہی ہوگا. مزید کال چلا دیجیے گا. میں بہار کالونی ہوسڑی حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا نام محمد عابد ہے، میری والدہ کا نام انوری. مجھے اپنے کام کے حوالے سے استخارہ کروانا تھا کہ نظر کا معلومات کروانا تھا کہ میرا جنرل اسٹور دکان ہے، تھوڑا سا پریشانی کیا ہے تو اس وقت میں استخارہ کروانا چاہ رہا تھا. مثلا تھوڑا سا کاروبار میں کمی بیشی کا محسوس ہو رہا ہے، تھوڑا سا پریشانی آ رہی، اس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال نے برکت عطا فرمائے. عابد بھائی انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرتے ہیں اور آپ کے کاروبار کے حوالے سے، دکان کے حوالے سے وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام ہے غلام اکبر، والدہ کا نام ہے حیاتہ مائی. بھائی جان، ہم ٹریکٹر رکھے ہوئے قرضے سے ادا نہیں ہوتے، ہمارا ٹریکٹر صحیح نہیں چلتا، اس کے بارے کوئی وظیفہ بتائیے. انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، آپ کی رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، جو آپ کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ تعالی نقصان سے آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو محفوظ فرمائے. غلام اکبر بھائی وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں جن کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہو، گاڑی خراب ہو جاتی ہو. اب جیسے غلام اکبر بھائی کا مسئلہ تھا کہ ٹریکٹر یہ ان کا صحیح نہیں چلتا، تو اگر کسی کی گاڑی خراب ہو جائے تو کیا وظیفہ پڑھ کر دم کیا جائے کہ اس طرح کے نقصان نہ ہو، وہ وظیفہ انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے. دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں گے. اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے. استخاروں کے حوالے سے بھی کالز تھیں، اب استخارے فرما لیجئے. غلام اکبر بھائی کا مسئلہ تھا کہ ٹریکٹر ان کا صحیح نہیں چلتا، بارے قرض بھی دبتے چلے جا رہے ہیں. دعا بھی فرما دیجئے. کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیے کہ ان کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، گاڑی ان کی خراب نہ ہو. اللہ عز و جل ان کے قرضے کو دور فرمائے اور غیبی مدد فرمائے ان کی.
قرض اتارنے کا ایک وظیفہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی پنصورہ صفحہ نمبر 245 پر آپ نے لکھا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 11 بار یہ دعا پڑھے اور صبح اور شام 100 بار پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اگر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ادا فرما دے گا۔ دعا یہ ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو صبح اور یہ ہر نماز کے بعد 11 بار اور صبح اور شام 100 بار پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل غیبی مدد ہوگی اور قرض ادا ہو جائے گا۔ آپ نے کہا ٹریکٹر چلتا نہیں ہے اور کوئی نہ کوئی خرابی رہتی ہے تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا وظیفہ ہے، کسی بھی نماز کے بعد 100 بار یا سمیعوں پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا۔ تو اپنے کام میں برکت کے لیے، اپنی روزی میں برکت کے لیے اور جو بھی کام میں رکاوٹیں پریشانی آ رہی ہیں ان سے نجات کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل پریشانیاں دور ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ باقی دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں، تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی اگر کوئی بار قرض تلے دبا ہے اور قرضے کا بوجھ ہے تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کیجئے۔ اور اس دعا کی فضیلت تو اتنی زیادہ ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی پر پہاڑ جتنا بھی قرضہ ہوگا اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ باقی آپ ہمت رکھیں، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کی برکت سے دیکھیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوشش کر کے اپنا صدقہ بھی نکالیں، سب اللہ عز و جل کی رحمت سے بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے عمران بھائی کی قولتی استخارے کے حوالے سے معلوم کر رہے تھے کہ میں ایک جگہ نوکری کر رہا ہوں، اب کیا اس نوکری کو چھوڑ کر میں دوسری جگہ تلاش کروں، یہ میرے لیے بہتر ہے یا میں جہاں نوکری کر رہا ہوں وہیں کرتا رہوں؟ کیا ان کے ساتھ اشارہ آ رہے ہیں استخارے میں؟ جی عمران بھائی ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں عمران بھائی کے ساتھ جہاں پہ جاب یہ کر رہے ہیں اسی کو کنٹینیو رکھنے کے حوالے سے وہیں کرتے رہیں۔ جی اسی کو کرتے رہیں، تو یہی ان کے حق میں بہتر کا اشارہ ہے۔ صحیح، تو عمران بھائی جہاں آپ جاب کر رہے ہیں وہیں کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اسی میں آپ کے لیے بہتری ہوگی، اللہ عز و جل کی رحمت سے آسانیاں ہوں گی۔ باقی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیجئے، جو مسائل آ رہے ہیں آپ کے ساتھ رکاوٹیں آ رہی ہیں اس حوالے سے تعویذات عطاریہ استعمال کیجئے، اللہ عز و جل کی رحمت سے آپ کے تمام معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ اسلم بھائی کی قولتی بچی کے حوالے سے تشویش میں تھے کہ وہ کپڑے کٹ جاتے ہیں۔ جی ان کا استخارہ کیا ان کی بچی کا، تو استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ اثرات وغیرہ کا نہیں ہے۔ صحیح، تو ان کی بچی کو چاہیے کہ یہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سو جایا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس رات وہ ہر قسم کی ناگہانی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے محفوظ رہیں گے ماشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، حبیب بھائی کی قولتی وہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرا ایک گھر ہے نا، اچھا اب اس کے علاوہ دوسرا پلاٹ یہ لینا چاہ رہے تھے، کیا تھا ان کا مسئلہ؟ یہ پلاٹ ہے کہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو بنانا چاہ رہے ہیں، تو بنانا بہتر ہے یا نہیں؟ جی حبیب بھائی کے استخارے کیا ہے، ان کے استخارے میں یہ پلاٹ بنانا ان کے حق میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے، بہتر ہے۔ باقی مزید حبیب بھائی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، گھر کی حفاظت کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں تو وہ استعمال کیجئے۔ آپ تو یہیں کراچی سے ہی آپ نے کال کیا تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آپ حاضر ہو جائیے اور گھر کی حفاظت کے لیے میں تعویذات عطاریہ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل گھر کی حفاظت رہے گی۔ ہمارے طلعت بھائی کی کال تھی بیرون ملک سے، یو کے سے کال کی، انہوں نے بتایا کہ کافی بیماری کے بھی معاملات ہیں، رکاوٹیں بھی آ رہی ہیں، ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی مجھ پر عملیات وغیرہ کا ہے سلسلہ یا مجھ پر کوئی بندش وغیرہ کروا دی گئی ہے، تو کیا ان کے ساتھ اشارہ آ رہا ہے استخارے میں؟ جی طلعت بھائی کے استخارے کے استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ بھی بندش وغیرہ نہیں ہے؟ صحیح، وقتی آزمائش کا معاملہ ہے، تو ان کو چاہیے یہ اس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر وظیفہ ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 786 بار بعد جمعہ لکھ لیجئے، اسے دکان یا مکان میں رکھنے سے رزق بڑھتا ہے اور مال و دولت میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح، اس وظیفہ پہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ عز و جل بہتری ہو جائے گی۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ہمارے عابد بھائی کی کال تھی، یہ بھی معلوم کر رہے ہیں اسی طرح کا ان کا مسئلہ تھا کہ ان کا جنرل اسٹور ہے نا، دکان وغیرہ ہے، بتا رہے ہیں کہ نظر بعض اوقات لگ جاتی ہے تو کام میرا چلتا نہیں ہے، اچھا خاصا چلتا ہوا پھر دوبارہ جو ہے نا وہ رک جاتا ہے۔ جی تو
تو ان کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ جی ان کا بھی استخارہ کیا ہے، استخار میں واقعی نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. تو اس حوالے سے ایک وظیفہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے، انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور اس کے حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ عز و جل خوب چمکے گا. اب نظر بد کا معاملہ ہے تو آپ کیسے یہ اپنی نظر اتاریں یا دکان کی نظر اتاریں، کس طرح یہ نظر اتاریں گے؟ یہ اپنی نظر اتار لیں، ساتھ میں تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے اس حوالے سے تعویذات بھی لے لیں دکان میں خیر و برکت کے لیے اور نظر بد سے اپنی حفاظت کے لیے پہننے کے لیے. باقی آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے عابد بھائی، انشاءاللہ عز و جل کارڈ کا عمل ہو جائے گا نا. اللہ عز و جل کی رحمت سے دیکھیں آپ کے سارے مسائل بہتری کی طرف آ جائیں گے، سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اچھا یہاں ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مزید آپ کے کالز ہم سلسلے میں شامل کریں گے. ایک بار پھر عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ اس وقت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں الحمدللہ شہزادہ عطار حاجی عبید رضا عطاری مدنی فیضان مدینہ میں الحمدللہ موجود ہیں، تشریف فرما ہیں، اور عاشقان رسول کی الحمدللہ ایک تعداد ہے جو دور دراز سے سفر کر کے آئی ہے. ماشاءاللہ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل کی اسکرین پر کہ ملاقات کی ہم سعادت حاصل کریں تو الحمدللہ عاشقان رسول حاضر ہوتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، دعائیں ان سے کرواتے ہیں، دم کرواتے ہیں اور اپنے مسائل بتاتے ہیں. الحمدللہ کرم ہوتا ہے، مسائل بھی حل ہوتے ہیں، شہزادہ حضور دم بھی فرماتے ہیں. مناظر آپ ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً ملاحظہ کر ہی رہیں. تو میں آپ کو بھی دعوت پیش کرتا ہوں کہ آپ بھی حاضر ہوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا. الحمدللہ برکتیں حاصل ہوں گی. اور ہمارے بزرگوں کا یہ سلسلہ رہا ہے شروع سے نا کہ اگر کوئی پریشان حال آتا، کوئی اپنی التجائے لے کر آتا تو آپ اسے تسلی دیا کرتے تھے، دم فرماتے تھے، اس کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے. الحمدللہ عاشقان رسول دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں، مدنی قافلے میں سفر کر کے آتے ہیں، الحمدللہ برکتیں حاصل کرتے ہیں. آئیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مزید آپ کے کالز ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. کالز چلا دیجیے گا. جی میرا نام عدنان رضا عطاری ہے، والدہ کا نام حنیفہ ہے. میرا ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میرے کو تقریباً کافی منتھ ہو چکے ہیں، میرا کاروبار نہیں لگ رہا. میں جو چیز کرنا چاہتا ہوں اس چیز میں میرا دل نہیں لگتا. میرے کو رزق کی جو ہے نا وہ معلومات کرنی تھی کہ جو ہے نا آخر ایسا کیا ہے، میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات تو نہیں ہے. عدنان بھائی استخارہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. برائے کرم یہ ارشاد فرمائے کہ ہر وقت مجھے نزلہ زکام رہتا ہے اور بدن میں سستی بھی رہتی ہے. برائے کرم اس کے تعلق سے رہنمائی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید کال چلا دیجیے. میں محمد عامر سری لنکا سے بات کرتا. حضرت مجھے ایک سوال ہے. اب میں مسواک یوز کرتا ہوں اور برش کرتا ہوں تو میرے دانت میں جو ہے نا جو ٹیپ ہوتی ہے نا ان میں بتی سی میں خون نکلتا ہے. تو اس خون نکلتا ہے اس کے بعد میں وضو کرتا ہے سب گلی کر دیتا ہوں. لیکن اس میں نماز کی پرابلم ہوگی اس میں، یا تو مجھے اس کی روحانی علاج کچھ فرما دیجیے حضرت. آپ کو انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں. مسواک کا بھی آپ نے ماشاءاللہ بتایا کہ مسواک بھی استعمال کرتے ہیں اور وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ دانتوں سے خون نکلنا آپ کے بند ہو جائے. مزید کال چلا دیجیے گا. میرا نام محمد بلال رضا قادری ہے، میں منڈی بہاولدین سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے سر میں شدید درد رہتا ہے اور چکر بھی آتے ہیں. کبھی کبھی سر میں زیادہ درد کی وجہ سے میرا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. برائے مہربانی مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جو میں پڑھتا رہوں. انشاءاللہ بلال بھائی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مزید کال چلا دیجیے گا. ہم نے کوئی کاروبار کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دے، کوئی کاروبار نہیں چلتا کوئی بھی. انشاءاللہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں. اگلی کال چلا دیجیے گا. میرا نام ہے حافظ عمر اطہری، میری والدہ کا نام ہے خاتون. جی میں کام شروع کرتا ہوں اور کیا کہتے رک جاتا ہے.
آپ کام نہیں چلتا نا. مزید کال چلا دیجیے گا. محمد جنید رضا اختاری، ہند کے شہر اندور سے عرض کر رہا ہوں. سر درد کا مدنی نسخہ بتا دیجیے. سر میں درد رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو شفا عطا فرمائے انشاءاللہ عز و جل. جنید بھائی آپ کو بتاتے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے بھی قولز تھی، استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھی، استخارے فرما لیجئے. ہر وقت نزلہ رہتا ہو، زکام رہتا ہو، بدن میں اگر سستی رہتی ہو اور چکر آتے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ نزلہ زکام بھی صحیح ہو جائے، بدن کی سستی بھی دور ہو جائے اور طبیعت میں ایک نشاط پیدا ہو؟ اللہ عز و جل انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 12 پر آپ نے 34 پر یہ ایک بڑا پیارا وظیفہ تحریر فرمایا ہے، نزلہ زکام کا روحانی علاج. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ 3 بار، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 3 روز تک روزانہ مریض پر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل نزلہ زکام سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. صحیح. ہمارے امین بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ دانتوں میں درد رہتا ہے اور خون نکلتا ہے دانتوں سے، کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ حالانکہ مسواک بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ احتیاط بھی کرتے ہیں پھر بھی دانتوں سے خون نکلتا ہے ان کے نا. دانتوں کے درد کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد صفحہ نمبر 30 پر روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. سورہ یاسین کی یہ آیت سلام قولا من رب الرحیم 3 مرتبہ پڑھ کر اپنی انگلی پر دم کر کے دانتوں پر ملیے. انشاءاللہ عز و جل دانتوں کا درد اور دانتوں کے جو امراض ہیں انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہوگی. صحیح. اچھا اسی طرح ہمارے بلال بھائی کی قولتی میں معلوم کر رہے تھے کہ سر میں بھی درد رہتا ہے، چکر آتے ہیں، بعض اوقات کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ دماغ ہی کام نہیں کرتا، اور اب کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ دماغ ہی کام نہیں کر رہا؟ اس کے لیے بڑا پیارا وظیفہ ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شدید سر میں درد ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں اندھیرا سا چھا جاتا ہے تو اور ڈپریشن سا محسوس کرتا ہے انسان. تو بڑا آسان عمل ہے، یا مجیبو یا مجیبو یا مجیبو، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں اور 3 بار یہ پڑھ کر کوئی ان کے سر پہ دم کر دے. صحیح. تو انشاءاللہ عز و جل درد سر جو ہے اس سے نجات حاصل ہو جائے انشاءاللہ. اچھا کاروبار اگر نہ چلتا ہو، کسی کی دکان ہے، دکان ہی نہیں چل رہی، کافی محنت بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، اچھا صبح وقت پر بھی پہنچ جاتے ہیں، وقت پر دکان کھول بھی لیتے ہیں، پھر بھی دکان نہ چلتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھا جائے کہ کام چلنا شروع ہو جائے؟ یہ 2 کالز اسی طرح کی تھی. ہمارے عمر بھائی کا بھی اسی طرح کا مسئلہ تھا کہ کام نہیں چلتا، تو دونوں کے لیے روحانی علاج کوئی. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ نمبر 25 پر آپ نے ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا ذل جلال والاکرام 100 بار ہر نماز کے بعد پڑھ کر حلال روزگار کے لیے دعا کرنے والے کو انشاءاللہ عز و جل رزق حلال ملے گا. تو انشاءاللہ یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ روزی میں برکت ہوگی، رزق حلال مزید بڑھ جائے گا. صحیح. جنید بھائی کی قولتی ہند سے بتا رہے ہیں کہ سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. سر میں درد کے لیے بعد نماز عصر یہ 1 مرتبہ سورہ تکاثر پڑھ کر اپنے سر پر دم کر لیں تو انشاءاللہ درد سر سے نجات حاصل ہوگی. یقیناً آپ نے بھی اور ہمارے دیگر مدنی چینل کے ناظرین نے روحانی علاج سماعت فرما لیے ہوں گے، اور کوشش کیا کیجئے مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھیں، جو وظیفہ پڑھنے کے لیے بتایا جائے تو اپنے پاس تحریر کر کے رکھ لیا کریں. چلیں آپ کے ساتھ نہیں، آپ کے جاننے والوں میں تھے کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہے تو اچھی نیتوں کے ساتھ آپ ان کو بتا دیجئے. خیر خواہی پر بھی الحمدللہ اللہ عز و جل کی رحمت سے ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اچھا استخارے کے حوالے سے ہمارے عدنان بھائی کی قولتی بتا رہے ہیں کہ کافی ماہ ہو چکے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کاروبار ہی نہیں چلتا اور کاروبار ان کا لگتا ہی نہیں، اور بعض اوقات ان کو یہ وسوسہ آتا ہے بقول ان کے کہ مجھ پر کوئی عملیات، کوئی بندش وغیرہ تو نہیں کروا دی کسی نے؟ نہیں، عدنان بھائی کے استخارے کیا ہے، استخارے میں تو کوئی ایسا جادو بندش نہیں ہے. صحیح. البتہ نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے ان کے ساتھ نا. اچھا. تو اس حوالے سے یہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے چڑیا اور اندھا صاحب، اس کے صفحہ نمبر 25 پر ایک امیر علیہ سنت نے وظیفہ تحریر فرمایا ہے کہ جو کوئی یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو 10 بار پڑھ لیا کرے صبح صادق کے بعد نماز فجر سے پہلے اپنے مکان کے چاروں کونوں میں کھڑے ہو کر، تو انشاءاللہ عز و جل
اس گھر میں تنگ دستی کبھی نہیں آئے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح۔ تو اچھا ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا اگر یہ اسلامی بھائی کارڈ کا عمل کروانا چاہیں تو کیا سلسلہ ہوگا، کس طرح کارڈ کی ترکیب کی جا سکے گی؟ کارڈ کی یہ ہے کہ یہ اپنے علاقے میں جو ان کا تعویذات عطاریہ کا بستہ ہے وہاں سے یہ اس حوالے سے کارڈ بھی کروا لیں، وہاں پر جائیں، اپنا مسئلہ بتائیں اور اس مسئلے کی کارڈ کروا لیں۔ اگر ان کے قریبی کوئی تعویذات عطاریہ کا بستہ نہیں لگتا تو الحمدللہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ موجود ہے، کارڈ کا آپشن سروس موجود ہے www.dawat-islamic.net پر، تو وہاں پہ یہ کارڈ ہوم پیج پر روحانی علاج کا آپشن ہے، تو یہ کارڈ کا عمل وہاں پہ فارم فل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ بائی میل ان کو کارڈ کے حوالے سے رپلائی بھی ملے گا۔ آپ کا کارڈ کا عمل بھی کر دیا جائے گا اور آپ کو رپلائی بھی انشاءاللہ عز و جل دے دیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کو بھی ایک مدنی مشورہ دیتا چلوں کہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے کہ آپ کا کاروبار نہیں چلتا، کام میں آپ کی رکاوٹیں آ رہی ہیں، آپ کو اپنے بزنس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، یا آپ کو کوئی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے کام میں کوئی رکاوٹیں ڈال رہا ہے، یا اللہ نہ کرے کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، بیماری ہے، پیٹ کے امراض ہیں، جگر کے امراض ہیں، اللہ نہ کرے کینسر ہے، ہیپاٹائٹس ہے، یا امراض شکم و قلب دل کے یا پیٹ کے امراض میں مبتلا ہیں، یا اللہ نہ کرے جادو جنات عملیات اثرات آسے وغیرہ کے معاملات میں گرفتار ہیں، تو آپ ان تمام مسائل کے لیے بالکل کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل کارڈ کے عمل کی بھی ترکیب ہوتی ہے، اور بذریعہ ای میل بھی آپ کارڈ کا عمل کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے شہر میں تعویذات عطاریہ کے بستے نہیں تو آپ ہماری دعوت اسلامی کے ویب سائٹ www.dawatislami.net اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کارڈ کا آپشن بھی ہے۔ آپ فارم سبمٹ کیجئے، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو یہ فارم سبمٹ کیجئے، مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کارڈ کا عمل کرے گی، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ مگر یہ بات یاد رہے شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ عز و جل چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی، اور باقی کوشش بھی کرتے رہیں، فرائض کی پابندی اولا ہم کریں، اللہ عز و جل کی رحمت سے دیکھیں بہت کرم ہوگا۔ آئیے کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں، کافی سارے آپ کے میسیجز بھی موصول ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے ابو کو 2 سال ہو گئے، ان کا کوئی کام ہی نہیں بنتا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ آپ کے والد صاحب کو چاہیے کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ یا مؤخرو، یہ اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، یا مؤخرو، یہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ کان میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تو اگر کسی کے کان میں درد رہتا ہو یا کان میں تکلیف رہتی ہو، یا ہوتا ہے نا بعض اوقات کان سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو، تو 21 مرتبہ یا سمیعو اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ پڑھ کر مریض کے کانوں میں دم کیجئے، کانوں کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ دکان اور مکان میں خیر و برکت کی دعا کر دیجئے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیجئے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے، آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے۔ ایک سادہ کاغذ آپ لے لیجئے، ایک سادہ سا کاغذ لے کر، اس طرح سادہ کاغذ لے کر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھیے، اور پھر اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنے دکان میں لٹکا دیجئے یا گھر میں لٹکا دیجئے اس کو، تو انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کاروبار میں آپ کے خوب برکت بھی رہے گی۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے چہرے پہ دانے ہیں، پلیز اس کا کچھ بتا دیجئے اور نشان ختم ہو جائیں، اس حوالے سے بھی بتا دیجئے، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ یا رقیب، یا اللہ تبارک و تعالی کا صفاتی نام ہے، 3 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل چہرے کے داغ دھبے دانے وغیرہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی یہ معلوم کر رہے ہیں کہ میرے دوست کو کینسر ہے، ان کے لیے دعا بھی کر دیں اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی بتا دیں، اللہ تبارک و تعالی شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس طرح کے موذی مرض میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے تمام مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ کینسر سے حفاظت کا روحانی علاج امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 40 پر کینسر سے حفاظت کا روحانی علاج لکھا ہوا ہے۔ یہ اول و آخر 11 بار درود شریف، درود ابراہیم
اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے، یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، مریض اگر خود پڑھ کر یہ دم نہیں کر سکتا تو دوسرا کوئی بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے، مگر پڑھے وہی کہ جس کے تلفظ درست ہوں، جس کے مخارج درست ہوں۔ صحیح تلفظ اور مخارج کی درستی کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ مریض کو پلائیں، اللہ عز و جل کی رحمت سے کینسر ختم ہو جائے گا، انشاءاللہ بیماری سے شفا حاصل ہوگی۔ اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر ابھی آپ کو یہ وظیفہ یاد نہ ہو سکا ہو تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب کر کے آپ تقسیم بھی کیجئے۔ اچھا ہے، اگر کسی کے ساتھ مسئلہ ہے اس تک یہ پہنچ جائے تو ہمارے لیے ثواب جاریہ کا بھی سلسلہ ہوگا، اور نہ جانے کس کی دعا کے صدقے ہم پر بھی کرم ہو جائے، ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے اور ہمارے بھی مسائل حل ہو جائے، ہمارے مریضوں کو شفا نصیب ہو جائے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ کافی سارے میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے باقی ہیں، کالز بھی باقی ہیں، لیکن چونکہ وقت بھی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کی کالز سلسلے میں شامل نہیں ہو سکیں یا میسیجز کے ان کو روحانی علاج بتائے نہیں جا سکے تو آپ پریشان نہ ہو، استخارے کے لیے ایک نمبر اور سماعت فرما لیجئے، ہاتھوں ہاتھ استخارے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اس نمبر پر جو آپ دیکھ سکیں گے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کے سامنے ہیں، 0213485871 0213485871 اس نمبر پر کال کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اس نمبر پر صرف اسلامی بھائی ہی رابطہ فرمائیں، اسلامی بہنیں رابطہ نہ کریں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں گھر بیٹھے تعویذات عطاریہ حاصل ہو جائیں، روحانی علاج ہمیں مل جائیں، تو آپ اس ایڈریس پر چاہیں تو مسائل لکھ کر آپ مکتوب روانہ کر دیجئے، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ، عالمی مدنی مرکز فیضانی مدینہ، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ، کراچی۔ اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مکتوب روانہ کر دیجئے۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ انشاءاللہ عز و جل آپ کے پوسٹل ایڈریس تک انشاءاللہ عز و جل یہ مکتوبات، تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ تک پہنچا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے، آمین۔ بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے، یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے اپنے مسائل بیان کیے، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا، خاک مدینہ کے صدقے ان کی بیماری، قرض داری، گھریلو ناچاقی، تنگ دستی، بے روزگاری، ناجائز مقدمہ بازی، لڑائی جھگڑے سب دور فرما، آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دل کا اجڑا چمن ہو کوئی ایسی ہوا